السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے چل رہا ہے سب کچھ؟ ٹھیک ٹھاک سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو بھٹو صاحب کی باتیں ہو رہی تھی اور 77 کے الیکشن پہ شاید آپ نے چھوڑا تھا لاسٹ ٹائم. یہ جی ہاں، آگے بڑھائیں گے اس گفتگو کو. 77 کے الیکشن کے اوپر آتے ہیں. 7 جنوری کو بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ 7 مارچ کو قومی اسمبلی کا، 10 مارچ کو صوبائی اسمبلی کا یہ الیکشن ہوگا، اور 3 دن بعد اسمبلی توڑ دی گئی. حزب اختلاف جو منتشر تھی وہ اچانک ہی متحد ہو گئی اور اتحاد بنایا، PNA، پاکستان قومی اتحاد. 9 ستارے ہر نشان. ہاں دیکھیے، اس الیکشن پر کوثر نیازی کی کتاب ہے آن لائن کٹ گئی. آن لائن کے لیے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خشت اول کج، یعنی ایک فارسی کہاوت ہے کہ وہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی ہے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی رہے گی. یہ کہانی بہت لوگوں نے لکھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسے غیر جانبدار مصنف برہان الدین حسن، سابق جنرل مینیجر ٹیلنجر اور بے شمار سرکاری اداروں کے عہدیدار کی کتاب پس پردہ سے بیان کی جائے. وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب سے ایک انتہائی سیاسی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے لاڑکانہ کے حلقے سے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کر دیا. وجہ یہ بتائی کہ ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار نہیں تھا، حالانکہ قومی اتحاد کی طرف سے جماعت اسلامی کے صوبائی امیر جان محمد عباسی کو کھڑا کرنے کا اعلان کیا جا چکا تھا. جان محمد عباسی کو اغوا کیا گیا تاکہ وہ کاغذات نامزدگی درج نہ کر سکے. پرنسپل انفارمیشن نے خبر رساں ایجنسیوں APP اور PPI کے سینئر نمائندوں کو دفتر میں بلایا اور اس سے کہا کہ وزیر اعظم کے بلا مقابلہ انتخاب کو ان کی زبردست عوامی مقبولیت کا نتیجہ قرار دے. ٹیمپو بلڈ اپ کرنے کی. ہاں، قومی پریس کو بھی ہدایت کی کہ ان خبروں کو صفحہ اول پر شائع کرے، جس کے نیچے میرا جہاں تک یاد پڑتا ہے 3 کالمی تصویر تھی اپر ہاف میں فرنٹ پیج کے، اور جس کے نیچے سرخی دی گئی تھی دی سپریم لیڈر، دی انڈسپیوٹڈ لیڈر، دا گریٹ لیڈر. یعنی وہ جو کہاوت ہے اپنے میاں مٹھو والی، وہ بات. وزارت اطلاعات نے اس کی 3 کالمی تصویر ملک کے تمام اخبارات کو تقسیم کر دی، اور حیرت یہ ہے کہ تمام اخبارات نے یہ مضحکہ خیز سرخی کیپشن شائع کی، اور کسی کے ضمیر کو معمولی سی بھی خلش محسوس نہیں ہوئی. کوثر نیازی اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں محمد خان جونیجو ہوم سیکرٹری سندھ جو اس وقت تھے، یہ محمد خان جونیجو وزیر اعظم بنے وہ نہیں، دوسرے یہ ہے. اور خالد ملک ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ نے اپنی اعلیٰ کارکردگی سے بھٹو کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کی تھی، اور انہوں نے بتانا چاہا تھا کہ کس قدر آسانی سے الیکشن جیت کر ان کی جھولی میں ڈالا جا سکتا ہے. دلچسپی کی بات ہے یہی خالد ملک صاحب، یعنی خالد ملک کھرل صاحب، مارشل لاء کے بعد ضیاء الحق کے بحثان بہاولپور کے بعد جو پیپلز پارٹی کی حکومت 1988 میں بنی، اس کے میں وزیر اطلاعات کے عہدے پر. صحیح. اچھا، جب یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کی خبر یہ TV ریڈیو سے بھی نشر کی دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جان محمد کو 18 جنوری کی شام ہی پولیس نے حراست میں لیا تھا، اور کاغذات نامزدگی کا وقت ختم ہونے کے اگلے روز ان کو رہا کیا. پہلے مرحلے میں بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے 19 امیدواروں میں سے سندھ کے 15 امیدوار تھے. بات یہ ہے جب دوسرے لیڈروں نے دیکھا کہ اس جھرلو طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے لیڈر کی پیروی کی. تو انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ بمشکل 2-4 اصحاب کے مقابلے میں کہا جا سکتا کہ واقعی بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں. باقی تمام بلا مقابلہ کامیابی پرائم منسٹر سیکریٹ کے خصوصی انتخابی سیل کے سربراہ مسٹر ٹمن اور سیاسی معاملات کے انچارج
مسٹر راؤ رشید کے حسن کرشمہ ساز کی کار فرمائیاں تھی. اچھا یہ دونوں شاید سندھ کے لیڈر تو نہیں تھے یہ، نہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے بلا مقابلہ جتوا کی دیا سندھ کے اندر میں. ہاں وہ سندھ کے اندر وہ دوسرے تھے خالد ملک کھلر جی جی اور یہ اور محمد خان. ہاں اچھا، یہ روایت جو ہے چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ نے بھی نبھائی اور بلا شرکت غیر لیڈر آنے کی کوشش میں رسوائی کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. یہ کوثر نیازی کے الفاظ ہیں. ابھی حال میں فقط 2 سال پہلے ایک ٹاک شو آیا تھا جس میں اس وقت کے مرکزی وزیر حفیظ پیرزادہ بھی تھے اور پروفیسر غفور بھی تھے، این ڈی خان بھی تھے. تو حفیظ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس مقابلہ کہانی میں مرکزی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ سب کچھ لاڑکانہ کی ضلعی انتظامیہ کا کیا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاڑکانہ کی ضلعی انتظامیہ کی کارروائی تھی تو پورے ملک میں 3 کالموں والی تصویر ایک ہی کیپشن کے ساتھ، ایک ہی سرخی کے ساتھ کیسے شائع ہو سکتی؟ یقیناً یہ مرکزی وزارت اطلاعات کی ہدایت تھی. بھٹو صاحب نے شروع کے دور میں حزب اختلاف کے مظاہرے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ایک ٹی وی کی تقریر میں کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، کرسی بڑی یہ کرسی بہت مضبوط ہے. یاد ہے ڈائلاگ. صوبائی اسمبلی کے انتخابات 10 مارچ کو ہوئے لیکن یہ یک طرفہ تھے. پولنگ اسٹیشن پر صرف پیپل پارٹی کے ووٹر سے کوئی مقابلہ تھا. وہ جو پنجابی کہاوت ہے، گلیاں ہوئی سنساں جتھے مرزا یار پھرے، گلیاں اور سلطان تو وش مرزا یار پھرے. اچھا، اب ہم جائزہ لیتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کا جو جتنے معاہدے کیے ہیں اس میں اس معاہدے کی تکمیل میں یا اس معاہدے سے متعلق ان کا کردار کیا رہا. بدقسمتی سے یہ کردار بھی قابل ستائش نہیں ہے. وقتی طور پر معاہدہ کیا، اپنی پوزیشن مستحکم ہونے کے بعد جب ضرورت ہوئی نہیں تو اس معاہدے کو کوڑے دان میں پھینک دیا. اب ہم ان کی معاہدوں کی تفصیل بتاتے ہیں. اپریل 1972 میں پیپل پارٹی ولی خان کی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی PNA اور مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام کے درمیان ایک سہ فریقی معاہدہ ہوا. اچھا، یہ معاہدہ تو اصل میں 2 کے درمیان تھا، اس لیے کہ JUI مفتی محمود اور ولی خان کی نیب کے درمیان تو پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا. اس معاہدے کو ٹرائی پارٹائٹ معاہدہ کیا گیا جس کے تحت سرحد و بلوچستان میں ان پارٹیوں کی حکومت بنانے کا عہدہ دیا گیا. اور ڈان کی خبر کے مطابق 29 اپریل کی کہ غوث بخش بدنجو بلوچستان کے گورنر، عطا اللہ بینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان کا عہدہ سنبھالا. اسی طرح ارباب سکندر خان خلیل نے سرحد کے گورنر کا اور مفتی محمود نے وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا. ہوا یہ کہ یہ بھٹو صاحب پوری ملک پر اپنی حکومت چاہتے تھے. وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی صوبے میں یا کسی جگہ پر کسی دوسری پارٹی کی حکومت رہے، اور یہ ان کے طبع نازک پر بڑی گراں گزرتی رہی. 10 مہینے بعد ہلے بانوں سے بلوچستان کی حکومت برطرف کر دی گئی. اچھا، 10 مارچ 1973 کو عراقی سفارت خانے سے اسلحے کی بھاری مقدار پکڑی. بغیر کسی تحقیقات کے اور تفتیش کے یہ نظرہ بلوچستان اور سرحد کی حکومتوں پر گرا. 13 فروری کو بلوچستان کی حکومت کو انجام تک پہنچا دیا گیا اور گورنر راج نافذ کر دیا گیا. اکبر مفتی نئے گورنر بنائے گئے. صحیح. مفتی محمود نے اس صورتحال میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اچھا، وہ مجبور بھی تھے کہ ان کے اتحاد سے 5 ممبر جو ان کے وفادار تھے انہوں نے وہ لوٹا بن گئے. ظاہر تناسب ہوئی. پھر اکثریت سے ہاتھ دھو بیٹھے. سرحد کے گورنر بھی تبدیل کر دیے گئے اور بھٹو صاحب کا مکمل اختیارات کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا. سہ فریقی معاہدہ دفن ہو گیا. اس معاہدے کے بعد وہ
NAP की 6 सीटों और JUI की 7 सीटों से महरूम हो चुके थे। तो उन्होंने अब वली खान के पैदाइशी हरीफ खान अब्दुल कय्यूम खान, उस वक्त 3 मुस्लिम लीग थी, लेकिन कय्यूम खान के हिस्से में 9 सीटें थी कौमी असम्बली। अच्छा, लेकिन ये मुआहदा चलता रहा। कौन सा मुस्लिम लीग कमीशन से ली हुई वाली? हाँ, लेकिन जब 77 का इलेक्शन का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी पूरे एतमाद थी जी कि वो उनकी ज़रूरत नहीं है। उस वक्त जियालों को यकीन हो चला कि वो अकेले ही जीत सकते हैं और वो मुआहदा तोड़ दिया। खान अब्दुल कय्यूम ने इस हुस्न सलूक का जवाब जल्द दे दिया। अच्छा, वो ये कि 1977 के कौमी असम्बली के नताइज के बाद सही, जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने सूबाई असम्बली के बाइकाट का ऐलान किया तो खान कय्यूम की पार्टी भी उस बाइकाट में शामिल थी। अच्छा, ये फिर मार्शल्ला आ गया, ये प्रोफेसर गफूर की किताब है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद की 1977 की बातचीत और मुफाहमत इसमें शामिल नहीं की जा सकती, इसलिए कि मुआहदे तक न पहुंचा। दोनों तरफ उसे सबूरताश करने के लिए जयाले और उक़ाब मौजूद थे। बकौल हसन दानिश, ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका। 1988 के इंतखाब में जयाली को हुकूमत बनाने के लिए सियासी ग्रुपों की हिमायत दरकार थी। उनके लीडर बेनज़ीर भुट्टो MQM के मरकज़ 90 तशरीफ़ ले गई और मुआहिदों के तहत हक़ परस्तों को शरीक इख्तियार किया। जल्द ही उन्होंने दूसरे मेंबरान की हिमायत हासिल हो गई तो वो ज़रूरत बाकी न रही तो इन इत्तेहादियों से भी आईने आम से निपटा और इस तरह ये मुआहिदा भी बहरे अरब की मौजों की नज़र हो गया। बेईमानी। हाँ, लंदन में नवाज शरीफ और बेनज़ीर का मीसाक़ जमहूरियत का एक मुआहिदा हुआ था जिसकी एक शिक ये थी कि MQM के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। 27 दिसंबर 2027 को बेनज़ीर दहशत गर्दों की गोलियां का शिकार हो गई और फिर 2008 में जो इलेक्शन हुए उसमें मीसाक़ जमहूरियत के मुआहदे के बरखिलाफ हक़ परस्तों को मरकज़ और सिंध की हुकूमतों में शामिल किया गया। ये और इत्तेहादात के 3 साल तक ये इत्तेहाद सास बहू के झगड़े की तरह कायम रहा। आए दिन इधर से उधर से नहीं होता था, वही जो सास बहू का रोज का झगड़ा होता था वो कायम रहा और फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। सही, ये मुआहदा भोरमन सदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हादसाती चेयरमैन आसिफ जरदारी के साहब के दरमियान हुआ, जिसमें तय था कि तख्त इख्तिदार पर आने पर फौरी तौर पर अदलिया बहाली की जाएगी। लेकिन वो इस मुआहदे से इनराफ करते हुए हादसाती चेयरमैन ने बड़ा लाजवाब दलील दी। कहा कि मुआहदे हदीस नहीं होते कि इसको पूरा किया जाए। मोहतरम सदर की दलील का क़यामत तक चर्चा रहेगा। उन्हें ये नहीं मालूम कि हदीस और कुरान में बार बार अपने वादे का पास करने की तमकीन की गई है। मेरे ख्याल में इन मुआहदों का तो देख के मुझे याद है गलबन दूसरी जंग अजीम की कोई कार्टून था कि जिसमें शायद हिटलर को वो कोई एक कागज़ दिखा रहा था, उस कागज़ के बीच में जिप लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने ये कागज़ ईजाद किया है मुआहदे लिखने के लिए। ये कहते हैं कि इससे कर लिया मुआहदा से कर लिया बारे कर भेज दिया। तो इसके लिए इसका फ़ायदा ये है कि मुआहदा लिख के दस्तखत कर दी है और जब ज़रूरत हो तो बीच से जिप खोल दी है, फाड़ने की ज़मीन से आप बच जाएंगे। तो हमने मुआहदे तो ये पीपल्स पार्टी का मुआहदे की खिलाफ वर्जी का टाइम गेन करना से सीरियसनेस नहीं थी इनकी है। हाँ, तो मेरा ख्याल अब इसी पर बस करते हैं। हाँ, फिर आइंदा अगले उसमें ब्रेक के बाद। ठीक है, शुक्रिया।